گفتگو شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، لیکن سوالات کے بارے میں ہم نے کل اعلان کر دیا تھا کہ دو خصوصی نشستیں ہم کر رہے ہیں، ایک آج بدھ کو ہے اور ایک جمعے کا اعلان کیا گیا تھا غالباً، تو سوالوں کے جواب بنیادی طور پر اس میں دیے جائیں گے۔ ایک جو استفسار کیا جا رہا ہے خواتین کی طرف سے کہ تاریخ اسلام پڑھنے کے لیے کون سی ریفرنس بکس ہیں اضافی طور پر، اس کے لیے ویسے تو بہت ساری ہو سکتی ہیں ریفرنس بکس، لیکن یہ ہے کہ تاریخ اسلام یہ نجیب اکبر آبادی کی ایک ہے اور ایک ندوی صاحب کی ہے، تو وہ مطلب یہ مختصر 4 حصوں میں ایک مختصر شارٹ ہسٹری ساری پڑھ لی جائے اور پھر اپنی پسند کی جو بھی کتاب ملے اس میں پڑھ لی جائے۔ یعنی ذہن میں جو مطلوب ہے کہ خاکہ سا بننا چاہیے پورا، کہ 1400 سال کی ہماری جو تاریخ ہے اس کا ایک بلو پرنٹ یا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، پہلی صدی میں کیا ہوا، دوسری میں کیا ہوا، تیسری میں، چوتھی، پانچویں، 14ویں صدی میں، اور پھر آپ اخبار پڑھیں، کوئی تقریر سنیں، کوئی مذاکرہ سنیں، جہاں بھی کوئی واقعہ پتہ چلے اس کو پھر اپنے ذہن میں ٹانک لینا چاہیے کہ پہلی صدی کا ہے، دوسری صدی کا ہے۔ کوئی کتاب پڑھے، کبھی گھر میں بچوں کی کتابیں 6ٹھی 7ویں کی کتاب بھی آدمی دیکھتا ہے تو اس میں بھی کوئی واقعہ نظر آ جاتا ہے، کسی کے حالات نظر آ جاتے ہیں، تو وہ بھی آدمی اپنے ذہن میں جمع کرتا رہے تو پھر ایک معلومات کا خزانہ جمع ہو جاتا ہے۔ پہلے درجے میں اور پہلے سٹیپ کے طور پر تاریخ اسلام کی وہ 4 چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ ویسے تو جماعت اسلامی کی ایک خاتون ہے جس نے کتابیں لکھی، سروت سولت، ان کی کتابیں اچھی ہیں، تاریخ پر بھی اچھی ہیں، سیرت پر بھی اچھی ہیں، وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور ندوی صاحب کی جو ہے عبدالسلام ندوی صاحب کی وہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ باقی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ جو خصوصی نشستیں اس میں دیں گے۔ کل ہم نے خلافت راشدہ کے بارے میں پڑھ لیا تھا، 2 چھوٹی چھوٹی باتیں رہ گئی تھی بیان ہونے سے، وہ میں پہلے بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بات کو بڑھاتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، حضرت عثمان کا دور خلافت 12 سال ہے، اس میں سے پہلے 8 سال ہو بہو مشابہت ہے حضرت عمر سے، یعنی بالکل امن ہے، سکون ہے، ایکسپینشن ہے، فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، اور مال غنیمت آتا ہے، اور جو بھی اسلام کی تعلیمات ہے وہ اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔ تاریخ میں اگر آپ تقابل کریں گے کہ اور بھی بہت سارے فاتحین ہیں جنہوں نے علاقے فتح کیے ہیں، برطانیہ آ گیا تھا انڈیا میں، اس نے ہندوستان پورا فتح کر لیا تھا، اور امریکہ افغانستان میں آ گیا ہے، عراق میں آ گیا ہے، لیکن جو غیر مسلم فاتحین ہیں ان کے طرز عمل میں اور جو مسلمانوں نے علاقے فتح کیے ہیں تاریخ میں، ان کے طرز عمل میں مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ امریکہ آیا ہے افغانستان میں، اگر افغانستان کو اپنی ایک ریاست بنا لیتا، امریکہ کی 55 ریاستیں ہیں، 56 نمبر ریاست کے بھی امریکہ کا حصہ ہے بھائی، اور یہاں کے لوگوں کو وہی سہولتیں ملیں گی جو امریکہ میں حاصل ہیں لوگوں کو، بس یہ ہماری اسٹیٹ بن گئی ہے، تعلیم اور ویلفیئر اور یہ اور وہ اور سارا کچھ، کرنسی ڈالر ہو گئے، اور بس یہ ساری سہولتیں ان کو وہی ملیں گی جو امریکہ کی ہیں، تو مسلمانوں کا دکھ آدھا ہو جاتا، بلکہ اس سے بھی شاید کم ہو جاتا۔ چلو دنیاوی سہولتیں تو مل رہی ہیں، لیکن انہوں نے یہ ایسا نہیں کیا، یہاں سے لوٹا، اور سہولتیں صرف وہاں امریکیوں کو میسر ہیں، یہاں صرف لوٹنے کے لیے اور وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے۔ عراق میں آیا تو وہاں بھی یہی کیا، عراق کو بھی اپنی ایک اسٹیٹ بنا لیتے، بس ٹھیک ہے، یہاں بھی اب وہی یہاں کے شہری اور نیو یارک کے شہری برابر ہیں، بس یہاں ان کو عزت اور احترام اور جو بھی کوئی حقوق نام کی چیز ہے ان کی وہ ساری ملیں گی، ایسا نہیں کیا انہوں نے، بھئی یہی ظلم ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی گئے ہیں، ایران فتح کیا ہے تو ایران کا جو سب سے آخر بارڈر کا شہر ہے اس کو فتح کر کے اب اس کے شہری کی سہولیات اور مدینے کے شہری میں جو ہے اس میں کوئی فرق نہیں، غیر مسلم ہے اس کو جو ہے وہ پروٹیکشن مل رہی ہے، اور مسلمان ہو گئے ہیں تو نئے مفتوحہ علاقے میں اور پرانے علاقے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں برابر کے شہر۔ اسی وجہ سے وہ آپ نے جو واقعات سنے ہوں گے کہ اسی حسن انتظام اور حسن سلوک کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا تھا کہ کوئی علاقہ مسلمانوں نے فتح کیا اور وہاں ابھی انتظام ہی ہو رہا تھا، 2-4 دن 15 دن گزرے، انتظام ہی ہو رہا تھا کہ کسی وجہ سے دشمن نے پھر حملہ کیا اور وہ علاقہ چھوڑنا پڑا،
تو وہاں کے لوگوں نے یعنی افسوس کا اظہار کیا کہ یہ تو اچھے لوگ تھے اور یہ کیوں جا رہے ہیں. مسلمانوں نے ان سے جو ٹیکس کچھ وصول کر لیا تھا وہ واپس کیا کہ یہ لوگ جاؤ، ہم اب تمہاری پروٹیکشن نہیں کر سکتے ہیں اور ہم واپس جا رہے ہیں. تو لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ بھئی یہ اچھے لوگ تھے اور یہ کیوں واپس جا رہے ہیں. حالانکہ اصولاً تو سوچنا چاہیے تھا اچھا ہوا، لیکن وہ جو پہلے حاکم تھے وہ ظلم کرتے تھے اور ناروا سلوک کرتے تھے اور مسلمان اچھا سلوک کر رہے تھے. تو دوسرے حاکموں اور ان میں زمین آسمان کا فرق ہے. حضرت عثمان کے دور میں یہی صورتحال تھی. ان کے دور میں ایک کام یہ ہوا کہ جب فتوحات ہوئی ہیں حضرت عمر کے دور میں اور بعد میں حضرت عثمان کے دور میں، تو خوشحالی آ گئی، امن تھا، سکون تھا، اور زندگی میں اتنی جیسے آج کل ہم نے اپنے اخراجات بڑھا لیے ہیں وہ اس طرح کا معاملہ نہیں تھا اور لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے. اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف فراوانی ہے پیسے کی تو لوگ زکوٰۃ جو ہے وہ لوگوں پر لاگو ہے، بھائی میرے پر آپ پر بھی جا کے اس پر وہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہے، وہ بھی زکوٰۃ دینے والا ہے، اور دوسری طرف زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں. حضرت عثمانی کے دور میں یہ فیصلہ ہوا. پہلے حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ابتدائی دور میں زکوٰۃ ساری کی ساری سرکاری سطح پر وصول کی جاتی تھی. یعنی یہ گورنمنٹ کا ایک یعنی حکم ہے اور ان کا مینڈیٹ ہے، اور وہ گورنمنٹ کو ساری زکوٰۃ اکٹھی کرنی چاہیے اور خرچ کرنی چاہیے. آج بھی اگر آپ کوئی کتاب پڑھیں کہ مسلمان ریاست جو ہوتی ہے خلافت راشدہ تھی جیسے، اور آج کل بھی اگر کوئی مسلمان ریاست بن جائے تو اس کے ریونیو کیسے اکٹھا ہوگا، اس کے ذرائع آمدنی کیا ہے حکومت کی. ٹھیک ہے وہ ٹیکس اضافی لگا سکتے ہیں، غیر مسلم صاحب ذرا زکوٰۃ نہیں دیں گے، ان سے اس کے بدلے کوئی ٹیکس لے سکتے ہیں، امپورٹ ٹیکس، ایکسپورٹ ٹیکس، ویلتھ ٹیکس، فلانا ٹیکس. لیکن مسلمانوں کے لیے زکوٰۃ ہے، عشر ہے، خراج ہے، اور اگر ضرورت پڑی جائے کہ ابھی بھی وہ جو ضروریاتیں پوری نہیں ہو تو اضافی ٹیکس بھی لگ سکتے. یہ زکوٰۃ تو حکومت کے جو فرائض ہیں یا حکومت کی جو ڈیوٹیز ہیں، عوام کو پروٹیکشن فراہم کرنی ہے اور کفالت فراہم کرنی ہے، اور یہ اس کا اخراجات ہیں. یہ زکوٰۃ تو یہ مصارف جو ہم آج سوچتے ہیں زکوٰۃ تو کسی غریب کو ہی دی جا سکتی ہے، وہ پرسنل لیول ہونے کی وجہ سے وہ سوچتے ہیں، ورنہ وہ تو حکومت کے آمدنی ہے اور حکومت اس میں سے خرچ کر رہی ہے. اسی میں سے جو ہے وہ چھاونیاں بن رہی ہیں، اسی میں سے علاقے ہو رہے ہیں، اسی میں آبادیاں بن رہی ہیں، اسی مسلمانوں کی ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے. یہ تو حکومت کے ذرائع آمدنی تھی. حضرت عثمان کے دور میں ایک فیصلہ ہوا ہے زکوٰۃ کے بارے میں کہ ملک بہت وسیع ہو گیا تھا. آپ یہ نقشہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ عرب کا علاقہ ہے اور اس کے اوپر ایران کا علاقہ ہے، اور ایران سے بھی اوپر وہ ترکی کے قریب، اور پیلا جو ہے وہ ترکی پہنچ گئے ہیں، اور درمیان میں دو سمندروں کے درمیان ایک علاقہ سا ہے وہ آذربائیجان اور جارجیا اور روس کے قریب پہنچ گئے، اتنی دور تک پہنچ گئے تھے. اور اس زمانے میں ذرائع آمد و رفت بھی نہیں تھے، اور زکوٰۃ لینے کے لیے ہر شخص کو ٹیکس نیٹ میں آنا ضروری تھا، مطلب اس کے قوائف جمع ہونے چاہیے. یہ آدمی ہے، اس کے ڈھور ڈنگر کتنے ہیں، اس کا مال کتنا ہے، زمین کتنی ہے، کاروبار کیا ہے، اس کی آمدنی کیا ہے، ایسٹس کیا ہیں، تبھی تو زکوٰۃ لاگو ہو سکتی. لہذا حضرت عثمان کے دور میں محسوس کیا گیا کہ اتنے وسائل نہیں ہیں، حالات نہیں ہیں کہ ہم سب کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز جو رکاوٹ تھی کہ زکوٰۃ میں دو قسم کی مداد ہوتی ہے نا. ایک تو کاروبار میں تو ہوتا ہے آپ دکان پہ چلے جائیں اور وہ دکھائے گا اور وہ اس پر زور ڈالیں کہ اور کہاں مال پڑا ہے تو وہ گودام دکھا دے گا، یہ گودام میں مال پڑا ہے، تو ایک ہوگا، دو ہوگا، تین ہوگا، جو بھی وہ چیک کریں اور اس پر زکوٰۃ لاگو کر دیں. زکوٰۃ جو گھریلو چیزیں ہیں اس پر بھی لاگو ہوتی. اگر جب تک حضرت عمر اور حضرت عثمان کا ابتدائی دور تھا لوگوں کا اخلاق بہتر تھا، صاحب ظاہر ہے صحابہ کرام موجود ہیں اور وہ کبار صحابہ موجود ہیں اور ان کے اثرات غیر مسلم پر بھی پڑتے ہیں. ایک گروپ اچھا ڈیڈیکیٹڈ ہو تو جو بعد میں آنے والے ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں گرفت. اس وقت تک وہ گھر کی رپورٹ بھی بہت صحیح دے دیتے ہوں گے کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہے، جی یہ ہے، یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اعتبار بھی کر لیا جاتا ہوگا. لیکن جب وہ فتوحات بہت زیادہ ہوئیں اور ذمیوں کی، غیر مسلموں کی تعداد بھی بڑھ گئی اور مسلمانوں کا نئے ایمان لانے والوں کا وہ مورال اور ایمان کی کیفیت بھی وہ نہیں رہی، تو پھر ایک مسائل پیدا ہونے لگے کہ جو نجی اموال ہیں زکوٰۃ کے، کہ گھر میں کتنا سونا پڑا ہے، کتنی چاندی ہے، کتنے برتن ہے اور فلاں چیز ہے، اور جو جس پر ٹیکس لگ سکتا ہے زیور کتنا ہے، اس میں وہ جو یعنی دیانتداری تھی اس میں جو ہے وہ رکھنا پیدا ہونے لگا.
تو حضرت عثمان کے دور میں یہ فیصلہ کر لیا گیا رضی اللہ عنہ کہ زکوٰۃ دو طرح کی ہوگی. زکوٰۃ کی جو وصولی ہے اس کے حساب سے دو مدات اس کی بنا دی گئی. قرآن مجید میں تو ایک ہی حکم ہے، لیکن صحابہ کرام نے اپنی سہولت کے لیے اس میں ایک ہے اموال باطنہ اور ایک ہے اموال ظاہرہ. دو قسم مال جو ہے ایسٹس، ان کو دو طرح تقسیم کر دیا. ایک ایسٹس وہ ہیں جو کسی کے گھر میں ہیں، نجی گھر ہے، اور اب اس میں وہ کچھ چیزیں پڑی ہیں، تو یا تو وہ میں انکم ٹیکس والے اور ایکسائز والے گھر کے اندر گھسیں اور ہر چیز کی تلاشی لیں، سارے کھڑکیاں اور دروازے اور الماریاں اور سارے جو بھی لاکرز ہیں گھر میں کھولیں اور تکیے ادھیڑیں اور ہر چیز دیکھیں کہ بھئی کہاں کیش چھپایا ہوا ہے، اور پھر وہ اسیس کریں. یہ اموال باطنہ ہے. اموال ظاہرہ کاروباری ہے، کارخانہ موجود ہے، ہر جگہ آپ جائیں، اس میں اگر کوئی چھپائے گا بددیانتی کرے گا بھی تو وہ اس طرح کی نہیں ہو سکتی جیسے گھریلو معاملے میں ہو سکتی. لہذا یہ تقسیم کر دی گئی، اور اس کے ساتھ ہی یہ طے کر دیا گیا کہ یہ اموال باطنہ ہر شخص ذاتی سطح پر اسیس کرے گا اور اس کی زکوٰۃ خود دے گا، خود ڈھونڈ کے دے گا. اور یہ اموال ظاہرہ جو ہیں یہ حکومتی سطح پر، یعنی آڈیٹرز ہیں، اور وہ جیسے آج کل جو ہے وہ ٹیکس ریٹرنز جاتی ہیں، وہ اس طرح کا یہ ایک حکومتی اور پبلک کام ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ اپنے اموال چیک بھی ہو سکتے ہیں، سرکاری اہلکار چیک کریں گے اور اس کی اسیسمنٹ ہوگی، زکوٰۃ لاگو ہوگی اور وہ حکومت کو جائے گی. تو حکومت یہ جو فیصلہ ہے یہ بہت بڑا، آج کل بھی اب بھی اسی پر عمل ہو رہا ہے. خلافت راشدہ کے دوران جو فیصلے کیے گئے ہیں اور جن پر امت کا اجماع ہو گیا وہ اب بائنڈنگ ہیں، وہ اب سارے کے سارے جوں کہ توں اس پر عمل درآمد ہوتا ہے. جیسے جو ہے وہ اور کئی فیصلے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب زکوٰۃ کی دو ہی قسمیں شمار ہوتی ہیں. اس میں قرآن مجید میں جو زکوٰۃ کے مصارف بتائے گئے ہیں صاف ظاہر ہے اس میں بھی کوئی تقسیم ہو گئی ان کے حساب سے ہی. صاف ظاہر ہے ان مصارف میں کچھ حصہ ہے جو حکومت خرچ کرتی ہے اور کچھ جو ہے وہ انفرادی سطح پر غریبوں مسکینوں کا ہے. تو یہ جو اموال باطنہ ہیں جو لوگوں نے دینے ہیں ذاتی طور پر، اس کا تعلق وہ جو یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور اس طرح کے لوگوں پر خرچ کرنا وہ ہو جائے گا. اور جو اموال ظاہرہ ہیں، یہ جو حکومتی سطح پر زکوٰۃ کا مصرف ہو سکتا ہے، یہ زیادہ کا زیادہ ادھر چلا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو اب تک آئی، اب بھی موجود ہے، اور یہ زکوٰۃ کے فہم میں اور زکوٰۃ کے اطلاق اور لاگو کرنے کے بارے میں جو ضرورت ہے معلومات کی، اس کے لیے بہت ضروری ہے. دوسری بات جو ایسی سمجھنی چاہیے کہ جب چار خلفاء جن کو ہم خلفائے راشدین کہہ رہے ہیں اور ان کا زمانہ بھی 30 سال کے قریب ہے، حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمر ہیں، اور حضرت عثمان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. ان کا جو دور ہے اس کو ہم آئیڈیل دور کہتے ہیں، خلافت راشدہ کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ لوگ تھے، اللہ کے رسول کے بہت قریب تھے، ان کے معتمد تھے، اسلام کے یہ بہت ہی ذہین، فتین اور ٹاپ کے لوگ تھے جن کو موقع ملا، اور انہیں حضرت علی کو پہلے حکومت چلانے کا موقع نہیں تھا، ابو بکر کو نہیں تھا، حضرت عمر کو نہیں تھا، عثمان، لیکن حکومت ملی اور پہلے ٹینیور میں ہی اس کو کامیابی کے ساتھ چلا کر جو ہے وہ دکھا دیا ہے. تو یہ جو کہا جاتا ہے خلافت راشدہ، تو خلافت راشدہ سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ کوئی ایسے ہی نام دے دیا گیا ہے یا اس کی کچھ خاص خصوصیات ہیں کہ جو سمجھی جائیں گی؟ وہ خصوصیات ہیں کچھ جو اس خلافت راشدہ کے نظام کے ساتھ ہیں. اور آج بھی جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت جو ہے وہ خلافت ہوگا، تو اس خلافت میں بھی وہ ساری خصوصیات کا کوئی عکس جمع کرنا پڑے گا، تب وہ خلافت کہلائے گی. خلافت راشدہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اب وہ جیسے نبوت ختم ہو گئی اسی طرح صحابیت بھی ختم ہو گئی، نبی نہیں آ رہے تو صحابہ بھی نہیں. تو لہٰذا اب جو عام لوگ آئیں گے تربیت یافتہ، چاہے کتنے ہی اعلیٰ ہوں، وہ اس معیار کے تو ہو نہیں سکتے. تو وہ خلافت جو اب قائم ہوگی وہ خلافت راشدہ تو نہیں کرا سکتی، لیکن پروسیجر وہی ہوگا، طریقہ وہی ہوگا.
اور اس کی خصوصیات وہی ہوئی. تو اس خلافت کا جو اہم حصہ ہے جو اس طرز حکومت کا ہے وہ کفالت کا ایک نظام ہے، جو کل بھی ذکر آیا تھا. لیکن یہ کفالت کا نظام جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ جو شخص کما کے کھا رہا ہے وہ آزاد ہے. ایسے ہیں جیب میں آمدنی ہے حلال کی جائز کی، اور وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلا رہا ہے، ٹھیک ہے، علاج معالجہ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے. لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے معذور ہو جائے، آپ کو پتہ ہے نا کہ کوئی شخص چوری کرے، اسلام میں کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو. اب ہاتھ کٹ جائے تو وہ آدمی کمانے کے قابل تو نہیں رہتا. اس کی سزا بچوں کو ملے کہ جی بس ان کے گھر میں کھانا نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، وہ اسکول نہیں جا سکتا، اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. کسی آدمی نے قتل کر دیا، ہو گیا قتل، ہو ہی جاتا ہے غصے میں اور ایسے. اب اس کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دو. اب وہ قتل کیا تو اس کی بیوہ بچے وہ کہاں جائیں گے؟ قصور اس نے کیا ہے، سزا ان کو ملے گی. تو اسلام میں جو شخص بھی کسی وجہ سے کمانے کے قابل نہیں رہا اور اس کے خاندان کا خرچہ کسی وجہ سے نہیں، ہاتھ کٹ گیا ہے، بس جرم کیا تھا، ٹھیک ہے، سزا مل گئی. اب اس کے بعد ایک مسئلہ ہے کہ وہ کما نہیں سکتا، وہ عورت بیوہ ہو گئی ہے، بچے ہیں، اب کیا کرے؟ سزا اس نے جرم کیا تو سزا پا گیا، اب ان کا کیا قصور ہے؟ تو کفالت کا نظام ہے کہ اب حکومت ان کی کفالت کرے گی. آج بھی جو سب سے بڑا اعتراض اسلام کے بارے میں کیا جاتا ہے، ایوب خان کے دور میں ذکر آیا کہ جی اسلام کی سزائیں نافذ کر دی جائیں، تو سب سے پہلے ایک تبصرہ جو آیا تھا، جو اس وقت کے گورنر تھے، یہ سارا پاکستان جو اس وقت ہے یہ مغربی پاکستان کہلاتا تھا ایک ہی، اور اس کے گورنر ہوتے تھے، نے کہا جی پھر تو پاکستان میں سارے ہاتھ کٹے نظر آئیں گے. ساتھ ساری چوری کرتے ہیں تو ہاتھوں کٹ جائیں گے. لوگوں کو ڈر ہے نا کہ ہوگا، اور ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر کھائیں گے کہاں سے اور پئیں گے کہاں سے، تو ہمارا خرچہ کیسے چلے گا؟ اسلام نے پہلے اس کا بندوبست کیا. جرم ہوگا تو اس کی تو سزا ملنی ہے، اس میں تو کوئی روح رعایت نہیں ہے، لیکن وہ جو سزا ملنی تھی وہ مل گئی. اب اس آدمی کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. یعنی کہ زندہ رہنے کا حق نہیں ہے تو ویسے ہی چور کو بھی گولی مار دو، اور زانی کو بھی گولی مار دو، اور قاتل کو بھی گولی مار دو. گولی مار دو، بس زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گیا، کما تو سکتا نہیں اور بھوکا ہی مرنا ہے تو وہ گولی مار دو. یہ سزا نہیں ہے ہمارے دین میں. کفالت کا نظام ہے کہ سزا تو ہوگی جو قانون کے مطابق ہے، لیکن ایسے خاندان جو اپنی کفالت پھر نہیں کر سکتے وہ حکومت کی ذمہ. اس کے بچوں کا نہ اسکول سے نام کٹے گا کہ فیس نہیں آئی، نہ علاج معالجے میں کوئی مسئلہ ہوگا کہ جی وہ گھر میں کوئی بیمار ہے اور پیسے نہیں ہیں، بس کیا کریں، تڑپ رہے ہیں، یہ پریشان ہے، وہ حکومت کی ذمہ داری. تعلیم حکومت کی ذمہ داری، روٹی کپڑا مکان، یہ جو ہے یہ کفالت کا نظام، یہ اسلام کی سزاؤں کے ساتھ جو ہے وہ نتھی ہے کہ سزائیں تو لاگو ہوں گی. مغرب اسی لیے وحشیانہ کہتا ہے ان سزاؤں کو کہ اس کے ساتھ یہ کفالت کا نظام کا تصور نہیں کرتا. سزا دے دی ٹھیک ہے، لیکن اس کے خاندان کی کفالت اب حکومت کے ذمہ. تو مطلب ہے کہ کوئی ظلم تو نہیں ہوا نا، ایک حد تک جو ہے وہ اس کو ریلیف بھی مل گیا. تو جرم کا خاتمہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن اس خاندان کی کفالت یہ اپنی جگہ ضروری ہے. اس کفالت میں وہ جو مشہور ہمارے ملک کا نعرہ ہے نا، روٹی کپڑا مکان، وہ آج تک پورا تو نہیں ہوا. خیر، اسلام میں کفالت کے نظام میں یہ 3 نہیں بلکہ 5 چیزیں ہیں. تعلیم بھی ہر شہری کا حق ہے، اور اس کو 1 درجے تک مفت تعلیم ملنی چاہیے. ہمارے ملک میں قانون بنا ہوا ہے لیکن ابھی تک وہ لاگو نہیں ہے. اور 5ویں بات علاج معالجہ. کوئی بیمار ہے تو ایک حد تک ہر شہری کو مفت علاج ہونا چاہیے. کوشش ہو رہی ہے لیکن نہیں، اصل تو وہ کفالت کا نظام آئے اور نیک نیتی سے لاگو ہو تو یہ کام ہوگا. خلافت راشدہ میں یہ خصوصیات تھیں. البتہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے؟ صاف ظاہر ہے بہت وسائل چاہیے، تبھی ہر شہری کو یہ سارا کچھ دیا جا سکتا ہے. تو وسائل جو ہیں وہ زکوٰۃ کا نظام اور عشر کا نظام اگر لاگو آج بھی کر دیا جائے تو اتنے وسائل، جتنا اب ہمارا بجٹ ہے نا، آمدنی 3200 ارب پتری ہمارا بجٹ تھا، آمدنی تھی یا کتنا تھا، اگر زکوٰۃ کا نظام آج بھی نافذ کر دیا جائے تو کم از کم اس سے 10 گنا پیسہ اکٹھا ہو سکتا ہے، 10 گنا آمدنی حکومت کی بڑھ سکتی ہے. نیت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، بس ایسے. تو آج بھی اگر یہ اتنا ریونیو حکومت کی آمدنی جو ہے GDP آمدنی بڑھ جائے
تو اخراجات میں کفالت کا نظام کا از خود بندوبست ہو سکتا ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ نیت ہو تو پھر یہ کام سارا ہو سکتا ہے۔ تو خلافت راشدہ، خلافت کے نظام کی یہ خصوصیت جو ہمارا پہلے تھا، جس کو ہم اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں اور ساری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے، وہ اپنے اس کفالت کے نظام کی وجہ سے عوام کو پسند تھا اور عوام کے لیے اس میں خیر تھا اور بھلائی تھا۔ اور آج بھی اگر ہم خلافت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ نظام، کفالت کا نظام ہمیں لانا ہوگا، اور یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں۔ آپ کو معلوم ہے، تذکرہ ہوتا رہتا ہوگا کہ جب پاکستان بننے کے بعد وہ تذکرہ آیا کہ کون سا اسلام نافذ کیا جائے اور ایسے، اور لیاقت علی خان نے کہا تھا، تو 31 علماء جو تھے ہمارے ملک کے، سارے مکاتب فکر کے، انہوں نے متفقہ 22 نکات دیے تھے، چھپے ہوئے موجود ہیں، جس کو پڑھنا ہو پڑھ لے۔ ان 22 نکات میں کفالت عامہ کا بھی ذکر ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ شہریوں کی کفالت کا انتظام۔ یہ ایسا اختلافی مسئلہ ہوتا تو شیعہ، سنی، جماعت اسلامی، دیوبندی، بریلوی جو ہے وہ اس میں اختلاف کرتے، لیکن سب نے متفقہ دیا تھا کہ کفالت کا نظام اس میں موجود ہے۔ اب آئیے دور بنو امیہ کی طرف۔ ڈسٹر سر مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ دے دیں۔ کل بات یہاں تک آ گئی تھی کہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو بنا دیا گیا تھا، اور انہوں نے 6 مہینے کے اندر اندر ہی حالات کا جائزہ جو لیا اور اس کی اپنا جو مشاہدے تھے حضرت علی کے دور حکومت کے دوران، تو انہوں نے اپنے جو ساتھی تھے حمایتی، ان کے بدنیتی کو بھانپ لیا اور حضرت معاویہ سے صلح کر لی اور حکومت انہیں دے دی۔ حضرت معاویہ صحابی ہیں اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ ایک فرق تو درجے کا ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے تھے ان کا درجہ اور ہے، اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ اور ہیں۔ یہ بنو امیہ کیوں کہلاتے ہیں؟ بنو امیہ ایک خاندان کا نام ہے، یہ تفصیل یہاں دی ہوئی ہے، اس صفحہ پر ہی پڑھ لیں۔ 2 بھائی، ایک ہاشم اور ایک عبد شمس، 2 بھائی ہیں۔ ہاشم کی اولاد ہاشمی کہلاتے ہیں، اور عبد قیس کی اولاد، اس کا بیٹا امیہ تھا، اس سے وہ امیہ، بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ 2 خاندان تھے اور آپس میں امیہ اور ہاشم جو ہیں وہ، امیہ اور عبد قیس، ہاشم اور عبد قیس تو بھائی ہیں، لیکن وہ بنو امیہ اس کے بیٹے ہیں، تو کزنز ہیں جو سارے، اس میں وہ جو بھی خاندانی تناؤ اور خاندانی مقابلہ بازی ہو سکتی ہے اس کا عنصر شامل رہا ہے۔ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں، اور عبد المطلب کے بیٹے ایک عباس بھی، ان کے 10 بیٹے تھے، جس میں ایک حضرت عبداللہ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، حضرت ابو طالب بھی ہیں جو حضرت علی کے والد ہیں، تو عباس بھی ہیں جو عبداللہ ابن عباس کے والد ہیں، تو ان میں سے ایک حضور کے چچا جو ہیں وہ عباس بھی ہیں۔ ان کا دور حکومت بعد میں عباسیوں کا آئے گا، اس وجہ سے یہ ذکر کیا گیا۔ امیہ کے بیٹے جو ہیں وہ حرب ہیں، اور دوسرے ابو العاص ہیں، اور حرب کا بیٹا ہے ابو سفیان، جو احد میں بھی جو ہے وہ کافروں کا سردار اور سپہ سالار تھا، اور بعد جو جنگ خندق میں بھی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے، اور ان کے بیٹے ہیں پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب خلافت راشدہ کا نظام آیا ہے، دور آیا ہے، تو ابو سفیان بھی سرکاری اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ کاروباری سلسلے میں دمشق آتے جاتے تھے، اور وہ جو کیسر روم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، تو اس سے ان کے اعلیٰ کیسر روم کے دربار میں اعلیٰ حکومتی عہدے داروں سے روابط پہلے بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس ملاقات کے بعد بہت بڑھ گئے تھے۔ تو یہ اسی شام کے علاقے میں ابو سفیان بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد حضرت معاویہ کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی رہے ہیں، اور پھر حضرت معاویہ گورنر بنے ہیں حضرت عمر کے دور میں۔
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت عثمان کے دور میں بھی رہے۔ تو یہ حضرت معاویہ ہیں، ان کا دور حکومت 40 ہجری 41 ہجری سے لے کر اور 60 ہجری تک ہے۔ 20 سال انہوں نے بڑے ٹھاٹھ سے حکومت کیے اور بہت اچھے حکمران ثابت ہوئے۔ یعنی کامیاب حکومت چلانے کے لیے جو بھی ٹیکٹکس درکار ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اندر رہ کر جو بھی کچھ کیا جا سکتا ہے وہ ساری صلاحیتیں ان میں تھیں، اور ایک پرامن 20 سالہ دور انہوں نے گزارا ہے۔ فتوحات ہوئی ہیں اور بہت ترقی ہوئی ہے اور خوشحالی آئی ہے، اور مسلمانوں نے پھر یکجہتی کے ساتھ اور ایک جھنڈے تلے سارے مسلمان جو ہیں وہ جمع رہے ہیں۔ اس خاندان کی حکومت 41 میں شروع ہوئی ہے ہجری سے، اور 132 ہجری تک 92 سال جاری رہی ہے۔ 92 سالہ دور حکومت ہے بنو امیہ کا۔ اس میں کئی حکمران آ گئے، لیکن 92 سال یہ خاندان حکمران رہا۔ یہ جو حکمران ہیں ان کے نام بھی دیے ہوئے ہیں اور ان کے سن بھی دیے ہوئے ہیں آگے، کب سے کب تک کون حکمران رہا ہے۔ ہجری سن بھی دیے ہوئے ہیں اور عیسوی سن بھی دیے ہوئے ہیں۔ یہ میں نام ویسے پڑھ دیتا ہوں۔ امیر معاویہ ہیں، یہ تو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، اس کے بعد جو ہیں وہ صحابی نہیں ہیں۔ یزید آیا ہے جس کے دور میں وہ واقعہ کربلا ہو گیا۔ اس کے بعد معاویہ ثانی، یعنی ایک اور جو ہے معاویہ نام کا حکمران ہے۔ مروان بن حکم ہے، یہ ادھر جو اوپر شجرہ بنا ہوا ہے اس میں نمبر ڈالے ہوئے ہیں۔ مروان بن حکم پہ حکم کا بیٹا ہے مروان، یعنی حضرت معاویہ کا کزن جو ہے، وہ اس کا بیٹا یزید کا کزن جو ہے وہ حکمران بنا ہے۔ پھر عبد الملک بن مروان ہے، پھر ولید اول ہے، سلیمان ہے، عمر بن عبدالعزیز ہے۔ اس خاندان میں حضرت معاویہ کے بعد جو سب سے اچھا حکمران ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر یزید ثانی ہے، حشام ہے، ولید ثانی ہے، یزید ثالث ہے، اور ابراہیم ہے، اور مروان ثانی۔ یہ حکمران ہیں، اور 750 عیسوی تک 132 ہجری تک ان کی حکومت ہے۔ 750 عیسوی اس وقت ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ حکمران کون کون سے آئے ہیں اور کیسے ہیں، یہ کچھ تفصیلات پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت معاویہ 41 سے 60 اور 661 سے 680۔ ذاتی حالات: فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، 25 برس کی عمر تھی اس وقت ان کی۔ جنگ حنین، فتح مکہ کے بعد 2 جنگیں ہوئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکے میں ہی تھے، وہیں رہے تھے، تو اسی موقع پر مکے سے طائف کی طرف جو قبیلے آباد تھے ان سے جنگیں ہوئیں، مقابلہ ہوا ہے۔ جنگ حنین ہے، اس محاصرے میں، اس جنگ میں بھی شریک تھے یہ، اور محاصرہ طائف میں بھی، اور پھر بعد میں حضرت ابوبکر اور عمر کے دور میں فتوحات شام میں بھی شریک رہے۔ فتح مکہ کے بعد مدینے آ گئے تھے اور کاتب وحی بھی رہے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی موقع دیا کہ بھئی دیر ہو گئی اسلام لانے سے، تو قریب رہیں گے تو سیکھیں گے، تو کاتب وحی بنا دیا کہ بھئی زیادہ قریب رہیں گے تو سیکھنے میں، اسلام کی تعلیمات سیکھنے میں آسانی رہے گی۔ کاتب وحی ہیں، 163 حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یزید بن ابی سفیان، حضرت معاویہ کے بھائی، کی وفات پر انہیں دمشق کا گورنر بنایا۔ یعنی پہلے دمشق کا گورنر جو ہے وہ حضرت معاویہ کے بھائی یزید کو بنایا تھا، اور ان کی وفات پر پھر امیر معاویہ بن ابی سفیان کو بنایا۔ حضرت عثمان کے دور میں امیر البحر بنائے گئے۔ اب وہی ہے نا، خاندانی باتیں چلتی ہیں، جیسے جیسے اسلام کا اثر کمزور ہو، اسلام کا اثر گہرا ہو، ایمان مضبوط ہو، تو پھر ہر چیز دب جاتی ہے۔ رشتہ داری، خاندانی، کس برادری کا ہے، کالا ہے، گورا ہے، وہ سب ختم، اور ایمان کی جو گرفت ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جائے تو بس بھی یہ چیزیں سر اٹھا لیتی ہیں۔ جب تک صحابہ کا یعنی کبار صحابہ تھے، اور صاحب ظاہر ہے کبار صحابہ فوت ہوتے گئے تو جو زندہ بھی تھے وہ ان کی عمریں زیادہ ہو جاتی۔ اب 60-70 سال سے عمر زیادہ ہو جائے تو آدمی چاہے زندہ بھی ہو تو وہ مانتا کوئی نہیں بات ان کی۔
اثرات کچھ ہوتے ہیں، مطلب وہ بات ان کے فوت ہو جانے کے بعد تو اور زیادہ نیچے چلے گئے معاملہ، لیکن وہ جو گرفت ہوتے ہیں کہ ایسے ہوگا اور ایسے نہیں ہوگا، ختم، وہ بات اسی وقت تک رہتی ہے جب تک کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے معاملات میں خود کام کرنے والا اور مؤثر ہو، کاروبار میں بھی اسی طرح، حکومتی معاملات میں بھی اسی طرح، گھریلو معاملات میں بھی اسی طرح۔ تو حضرت عثمان جو ہے وہ جب خلیفہ بنے وہ بنو امیہ میں سے تھے، کل ہم نے ان کا بھی شجرہ نسب پڑھا ہے نا، وہ اسی خاندان سے تھے، تو انہوں نے پھر صاف ظاہر ہے ہوتا بھی اسی طرح ہے اور ضرورت بھی ہے، اور یہ انسانی ویسے سوچ کا انداز بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ بھی قابل اعتماد ہے، یہ بھی قابل اعتماد ہے، تو اپنے بندے برادری کے قریبی جاننے والے وہ کچھ نہ کچھ تعداد میں زیادہ ہو ہی جاتے ہیں۔ تو حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ کو بھی ریٹین کیا گیا، اور کچھ اور بھی بنو امیہ کے مؤثر لوگ اور باحثیت لوگ جو ہیں وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچ گئے۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت معاویہ نے ہی ریکویسٹ کی تھی، حضرت معاویہ کا جو دمشق ہے، یہ نقشے میں آپ دیکھیں، آج کل جو ملک شام ہے، جو یہ جنگیں ونگیں ہو رہی ہیں، اب وہ نقشے ہمارے جو ہے نا وہ پڑھے نہیں جاتے، اور لیزر پوائنٹر ہو تو میں بتا سکتا تھا، وہ اس میں یہ وہ علاقہ ہے جو یورپ سے زیادہ قریب ہے، یونان سے قریب ہے، قبرص سے قریب ہے، تو وہ چونکہ جو قومیں تھیں وہ سمندری سفر زیادہ کرتی تھی، بحیرہ روم ان کے قریب ہے اور انہیں بحری ان کی قوت تھی، تو حضرت معاویہ نے بھی تجویز پیش کی ہے کہ ہمیں بھی ایک بحریہ بنانی چاہیے تاکہ ان کا پھر مقابلہ کیا جا سکے، ورنہ وہ آ کے جیسے حملہ کرتے ہیں اور پھر ہمارے پاس جواب کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ باقاعدہ منظوری ہوئی اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے تھے تو اس کا ایک جو ذمہ دار بنایا گیا وہ حضرت معاویہ کو ہی بنایا گیا، اس کو امیر البحر عربی میں کہا گیا، یعنی نیوی کا کمانڈر امیر البحر ہے، اور غالباً اسی سے انگریزی کا لفظ جو ایڈمرل ہے نا وہ اسی کا کوئی بگڑی ہوئی شکل ہے، جو آج کل بھی نیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، نیوی کمانڈروں کے لیے۔ تو انہوں نے گویا کہ اسلام میں نیوی کی بنیاد جس شخص کے ذریعے سے پڑی ہے وہ اعزاز حضرت معاویہ کو حاصل ہے۔ فتوحات، ہندوستان پر فوج کشی درہ خیبر کے راستے سے، انہی کے دور میں دو جو سپہ سالار تھے، جیسے بعد میں محمد بن قاسم آیا، پہلے جو ہے وہ درہ خیبر پشاور کے پاس سے وہ راستہ جو ہے وہاں سے مسلمان قریب ہی پہنچے ہوئے تھے اوپر، اور وہاں سے پھر درہ خیبر کے راستے ادھر بھی مسلمان آئے ہیں اور کوشش کی ہے علاقہ فتح کرنے کی، اگرچہ اس درجے کامیاب نہیں ہو سکے۔ سالار محلب ہے اور مکران کے راستے سے ایک دوسرے منظر نے آ کر، یعنی جو آج کل کا ہندوستان کہلاتا تھا یا آج کل پاکستان ہندوستان ہے، اس علاقے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے اپنی فوجیں بھیجی ہیں۔ اوپر جو شمال کا علاقہ ہے اس میں افغانستان میں قندھار اور اس کے ساتھ جو صوبے جات ہیں افغانستانی کے، بلخ ہے اور دوسرے ہیں، وہ سارے اسی دور میں فتح ہوئے ہیں۔ روسی جو علاقہ جات ہے، سمرقند فتح ہوا ہے، بخارا فتح ہوا ہے، ترمز ایک جگہ ہے، ایک مقام کا نام ہے جو اس کے رہنے والے، جیسے دہلی کے دہلوی کہلاتے ہیں، ترمز کے ترمزی کہلاتے ہیں۔ امام ترمزی ایک مشہور جو ہے وہ حدیث کا مجموعہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، تو یہ علاقہ بھی حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوا ہے۔ شمالی افریقہ، یعنی ایک جو ہے وہ عرب موجودہ سعودی عرب سے اوپر کا علاقہ ہے شمال کی طرف، اور ایک مغرب کی طرف پہلے مصر ہے، پھر لیبیا ہے، پھر الجزائر ہے۔ یہ جو گہرے رنگ میں تھوڑا سا دکھایا گیا ہے، اس میں مصر فتح ہو گیا، تو حضرت عمر کے دور میں فتح ہو گیا تھا، اور اس سے اور آگے علاقے حضرت معاویہ کے دور میں فتح ہوئے۔ وہیں جو ہے وہ سالار عقبہ بن نافع ایک صحابی تھے، وہ یعنی فوج کے کمانڈر تھے، اور آپ اس کا دیکھیے جذبہ، یعنی مسلمان فوجیں جو دنیا میں جا رہی تھیں ان کے اندر جو جوش اور ولولہ اور جذبہ اور جو حوصلہ تھا اور جو ان کے جذبات تھے آپ تصور نہیں کر سکتے، یعنی عام فوجوں سے کہیں مختلف ہیں۔ مغرب کی طرف جائیں سعودی عرب سے وہ مصر کا علاقہ ہے، اور آگے جائیں تو وہ جہاں سفید دکھایا گیا اس سے آگے سمندر دکھایا گیا ہے لائٹ برو رنگ میں، تو وہاں جب مسلمان فوجیں پہنچی ہیں تو اس وقت زمانے میں آدمی کے پاس نقشے تو نہیں ہوتے تھے نا، یہاں سے تو آگے سمندر آگے ہے، ذرا سے ادھر جائیں تو اور آگے جگہ ہے اور آگے جگہ، یہ پتہ نہیں ہوتا تھا۔
تو سمندر کے کنارے پہنچ کر عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا تھا اور کہا یہ تھا کہ اللہ تیری زمین ختم ہو گئی، ہمارا جذبہ ختم نہیں ہوا، اور زمین ہوتی تو ہم اور بھی فتح کرتے، تو تیری زمین ہی آگے نہیں ہے، سمندر آ گیا تو کیا فتح کریں۔ یعنی جذبے اور حوصلے کی بات ہے۔ یہ جملہ کہنا بھی ہر آدمی نہیں کہہ سکتا، جس کے اندر حوصلہ ہو، جو پہلے ہی سوچ رہا ہو کہ بڑے دن ہو گئے گھر سے آئے ہوئے اور بچوں کو پتہ نہیں کیا حال ہوگا اور نتیجہ آنے والا ہے اور اگلی کلاس کی کتابیں بھی خریدنی ہے اور مجھے بڑی جانا ہے، تو وہ تو کہے گا اچھا ہوا جی بچے لیں واپس فوراً۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور زمین ہوتی تو ہم اور بھی فتح کرتے، یہ صرف سوچ کی بات ہے کہ آدمی کی جو امنگیں اور حوصلے اور آدمی کی جو موٹیویشن ہے وہ کس درجے کی۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، وہ جو ان کی شکوہ نظم ہے نا کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ بحر اوقات اس کو بحر ظلمات کہتے ہیں کہ اس میں اس زمانے میں کوئی آبادی وبادی اور آنا جانا زیادہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہے کیروان کے نام سے نیا شہر آباد کر دیا۔ یہ مراکش میں وہ شہر ہے، مطلب جب علاقے فتح ہوئے تو رہائش کے لیے فوجیوں کو ریٹین کے لیے کوئی چھاونی بنا دی، شہر بنا دیا، آبادیاں ہو گئیں، تو کئی شہر بسائے ہیں۔ قاہرہ، کیورو کے پاس بھی، مصر میں بھی، لیبیا میں بھی، مراکش میں بھی کئی شہر مسلمانوں نے آباد کیے ہیں، اس میں سے ایک کیروان بھی ہے۔ قسطنطنیہ پر حملہ ایک بڑا متنازع قسم کا معاملہ ہے۔ رومی جو علاقہ، یہ پہلے سارا علاقہ فلسطین تک کا عیسائی بادشاہ روم کا جو کیسر روم ہے اس کے پاس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی گئے تھے مقابلے کے لیے سفر تبوک میں، وہ مقابلے پر تو نہیں آیا۔ پھر وہ حضرت عمر کے دور میں بیت المقدس ویسے ہی فتح ہو گیا تو اور پیچھے ہٹ گیا۔ پھر جو یہ دمشق کا علاقہ اور حمص جو آج کل بھی ہے، جہاں یہ شام میں وہ جنگیں ہو رہی ہیں، یہ علاقہ بھی مسلمانوں نے پھر بعد میں فتح کر لیا۔ حضرت معاویہ کے دور میں اسی علاقے میں حملے وملے ہوتے رہے۔ قسطنطنیہ جو ادھر ترکی اور اس کے پاس ہے، جو دو یورپ اور ایشیا کے درمیان ہے، وہ تو بہت بعد میں فتح ہوا اور اس پر حملہ بھی بہت بعد میں ہوا ہے، لیکن غالباً اس کا کیسر روم کا ایک جو ہے وہ یعنی علاقائی دارالحکومت تھا حمص، اس پر کہیں حضرت معاویہ کے دور میں بھی حملہ ہوا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ کیسر روم جہاں بیٹھتا تھا، جہاں اس کی حکومت کا جو بھی کوئی ونٹر یا سمر ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں حملہ ہوا ہے۔ تو حضرت معاویہ کے دور میں پہلا حملہ کیسر روم کے دارالحکومت پر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ کیسر روم کا جو دارالحکومت ہے اس پر جو حملہ کرے گا لشکر، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن بخشش کا امید، بخشش اس کی ہو جائے گی، وہ بخشا ہوا گروہ ہے۔ تو حضرت معاویہ نے یہ